ویلکم ٹو ناظرین سامعین اکرام. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ، ہمارے جان و مال پہ، گھر بار پہ، معاشرے پہ، ہمارے ملک پہ، اس دنیا پہ اپنے پیارے نبی، آخری نبی، خاتم المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب پہ رحمت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی گزارش کروں گا اپنے چینل کے لیے جو کہ عابد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے نام سے یوٹیوب پہ ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور ویو کریں، میکسیمم دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ یہ قانونی معلومات ان تک پہنچتی رہے. زندگی میں کبھی نہ کبھی علم جو حاصل کیا گیا ہوتا ہے کام آتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے. اس لیے حدیث مبارکہ بھی ہے اور سنایا گیا ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ چین تک جانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، یعنی کہ کتنی بھی محنت مشقت اٹھانی پڑے، علم ضرور حاصل کرے. علم پھیلانے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. علم چوری نہیں ہوتا، کوئی چرا نہیں سکتا. دنیا کی ہر چیز چوری ہو جائے گی مگر علم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص رحمتوں والی نعمت ہے جو چوری نہیں ہو سکتی، ضائع نہیں ہوتی. جتنا دوست احباب کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں لوگوں کو آپ تعلیم دیں گے، بتائیں گے، وہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے بھی اور ان کی زندگیوں میں بھی ان کے لیے. ناظرین اکرام، پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ایشوز کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، جو تنازعات پیدا ہوتے ہیں، تنقیحات پیدا ہوتی ہیں، عدالت اس کو کس طرح ڈیل کرتی ہے، کس آرڈر اور قاعدے قانون کے مطابق ان کو فریم کیا جاتا ہے، قلم بند کیا جاتا ہے. تو اب ہے کہ ایک نیا تھوڑا سا ہے ریلیونٹ متعلقہ ہے، مگر اگر کورٹ جو ہے مطمئن ہے کہ یہ جو معاہدہ دو فریقین کے درمیان ہوا، تکمیل پایا، ان گڈ فیتھ ہے، نیک نیتی پر مبنی ہے، تو کورٹ اس کی ججمنٹ اناؤنس کر سکتی ہے، پروناؤنس کر سکتی ہے. تو وہ کس قاعدے اور قانون کے تحت کرے گی؟ تو ناظرین کرام، سول پروسیجر کوڈ ہمیں بتاتا ہے کہ آرڈر 14 رول 7 کے تحت یہ عدالت جو ہے اختیارات استعمال کرتی ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دو پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کسی چیز کے لین دین کا، تو اس میں کوئی تنازع پیدا ہو گیا، مگر وہ تنازع اس معاہدے کے لیے نیک نیتی پر مبنی تھا. اب کسی کا بھلا کرتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں کسی کے لیے، مگر وہ الٹ ہو جاتا ہے. آپ کی نیت صحیح تھی، غلط نہیں تھی. نتائج تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ نے تو نیک نیتی کی بنیاد پر کام شروع کیا، نقصان ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر کیا. اس نقصان کو ان گڈ فیتھ ایگزیکیوشن آف این ایگریمنٹ کہیں گے. تو ناظرین کرام، آرڈر 14 رول 7 کے تحت ویئر دا کورٹ از سیٹسفائڈ، جہاں عدالت مطمئن ہوتی ہے آفٹر میکنگ انکوائری، تحقیقات کے بعد عدالت مطمئن ہوتی ہے کہ دیٹ ایگریمنٹ واز ایگزیکیوٹڈ، وہ معاہدہ پایا تکمیل کو پہنچا تھا ان گڈ فیتھ، نیک نیتی کی وجہ سے. اٹ شیل پروسیڈ ٹو ریکارڈ اینڈ ٹرائی دا ایشوز and state its finding or decision, and shall upon the finding or decision on such facts court may issue the judgment, pronounce the judgment. Pronounce of judgment according to the terms of the agreement ہوں گی، جو معاہدے کی شرائط ہیں ان کے مطابق وہ ججمنٹ پروناؤنس ہوگا. انالیسس کرتے ہیں ایشوز کا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایشوز آر ٹو بی فریمڈ آن دا بیسس آف مٹیریل enumerated in order 14 rule 3
and only with regard to material propositions of law or fact as defined in sub-rule 2. Distinct and separate issues are to be framed for such material propositions. Inconsistent issues should not be framed. इसमें इनकॉन्सिस्टेंट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है. मैं कहूँगा कि वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट, इशू कोई और है, फैक्ट्स कोई आप और डाल रहे हैं उसमें, तो वो फ्रेम नहीं होंगे, वो इशू फ्रेम नहीं होगा, आपका मसला राइट डाउन नहीं होगा, उस पर फैसला नहीं होगा, वो इनकन्सिस्टेंट है. इसके लिए केस रेफरेंस है PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर पेज 109 पे तहरीर है. इररेलेवेंट मटीरियल मवाद हक़ाइक़ जो उस इशू या उस तनकीद या मसले से मुतल्लक ही नहीं है वो बयान किए जाएं तो वो इशू आपका फ्रेम नहीं होगा, अदालत उसको फ्रेम नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा. इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जब भी आपने फ़ाइल करना है सूट, वो जो मुतल्लिका इशू या वजह या मकसद या मतलब जिसके लिए आप दाद रसी हासिल करना चाह रहे हैं, उससे फैक्ट वो हक़ाइक़ भी उससे रेलेवेंट होने चाहिए. डॉक्यूमेंट रेलेवेंट होंगे तो आपका केस एक्सेप्ट होगा, उस पर प्रोसीडिंग्स होंगी, कार्रवाइयाँ, जरात, एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, पार्टीज़, विटनेस, गवाहान सारे पूरा उतरेंगे उसको, तब जाके कोर्ट फाज़िल अदालतें अपना फ़ैसला सुनाती हैं. अपना ख्याल रखिएगा. आखिर में फिर मेरी रिक्वेस्ट, अपने चैनल के लिए मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब और व्यू लाइक करें. आपकी एप्रिसिएशंस मेरे लिए काबिल साद एहतराम है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.